السلام علیکم. مارننگ شاؤٹ کے ساتھ خالد سیف الدین آپ کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے مختلف موضوعات پہ. سب میں پہلے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں مارکیٹ کو. میں آج مارکیٹ کو ٹیکنیکلی کے علاوہ ٹیکنیکلی پہ بھی بات کر لیتا ہوں. پہلے ٹیکنیکل پہ بات کر لیتے ہیں. ٹیکنیکلی مارکیٹ میں مندی ہے, ٹھیک ہے. پچھلے ہم دیکھا تھا کہ ہم نے ایک سپورٹ رینج سے باہر آ گئی, دو سیشن متواتر اس سے باہر کلوز ہو رہے ہیں, تو جو کہ ٹیکنیکلی ویکر پوزیشن ہے. اب مارکیٹ میں سچویشن یہ ہے کہ کم سے کم بھی نا اس کو 167,900 کے اوپر رہنا چاہیے. 167,900, اور وہ بھی کوئی تیزی نہیں ہے. تیزی تو کم سے کم جو اس پورے ہفتے میں جس لیول کی بات ہو رہی ہے وہ لیول ہے 169,925, جو پہلے سپورٹ تھا اب ریزسٹنس بنا ہوا ہے. تو اب اس لیول کے اوپر جب تک مارکیٹ نہیں جاتی مارکیٹ میں بہتری نہیں آتی, مگر کم سے کم آج کے لیے 167,900 بھی کام کرے گا, ایٹ لیسٹ پریشر کو کم کر سکتا ہے. یہ تو تھی ٹیکنیکل سچویشن اوپر کی جانب. رسک مینجمنٹ نیچے کی جانب ابھی کیا لگ رہا ہے, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر مارکیٹ اس کے 167,900 کے اوپر نہیں جاتی تو نیچے ہی کی طرف سے یہ پاسبلی جائے گی, ٹھیک ہے جی. اگر نیچے کی طرف سے یہ پاسبلی جاتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 166,635 ول بی دا امیڈیٹ ٹارگیٹ, فالوڈ بائی 165,200, وہ اس کے بعد ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کنسسٹنسی کتنی ہوتی ہے. کنسسٹنسی ول ڈیسائیڈ دی نیکسٹ ٹارگیٹس, ٹھیک ہے جی. اچھا, آج ہم بات کریں گے, جس طرح میں نے کہا کہ یہ تو ٹیکنیکل پوزیشن تھی, مگر ساتھ میں میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو کہ جو چائنا اور امریکہ کی جو گفتگو ہونے جا رہی ہے, 2 دن کا ٹرپ ہے یہ, تو اس میں بہت اسپیکولیشن ہوگی. تو پہلی اسپیکولیشن شاید ہمیں آج اور کل میں نظر آ جائے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسپیکولیٹر اس کو لے کر تیزی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کروڈ آئل پرائس نیچے جائے اور مارکیٹیں تھوڑا اوپر جائیں, تو یہ کچھ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. اٹس مائی ویو, میرا ویو ہے, ٹیکنیکل نہیں ہے. ٹیکنیکل میں بتا چکا آپ کو, ٹھیک ہے جی. اچھا, تو اسپیکولیٹر مارکیٹ کو ایکسائٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اگر میں انٹرنیشنل مارکیٹس کو دیکھوں تو ساری مارکیٹیں ہالڈ تھی, ایک ود ان لمیٹڈ رینج ٹرینڈ کر رہی تھی. اگر میں بات کروں کروڈ آئل کی, کروڈ آئل تو اوپر گیا, جیسے گولڈ ہے, سلور ہے, اور بھی مارکیٹس ہیں جو نا ایک ود ان لمیٹڈ رینج تھی. اگر کسی میں تیزی تھی تو وہ نیسڈیک تھا یا یو ایس انڈیسز تھے. اور اگر میں بات کروں تو کروڈ آئل بھی تیزی نہیں کہہ سکتے, بے شک 103.50 کا اس نے ہائی بنایا, مگر وہ تو کل بھی بنایا تھا, مطلب پرسوں بھی بنایا تھا. تو لمیٹڈ رینج میں ٹریڈ ہو رہی ہے چیزیں نا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مارکیٹیں انتظار کر رہی ہیں کسی آؤٹ کم کا, کسی بریکنگ نیوز کا. ایسا لگ رہا ہے کہ مارکیٹیں ایک جگہ پہ آ کے ٹھہری ہوئی ہیں ود ان لمیٹڈ رینج. اچھا جی, ماری کے بارے میں نے ایک اسٹریٹجی دی ہے کہ ماری میں کیا کیا پاسبلٹیز نظر آ رہی ہیں, تو اس پر میں نے ایک تفصیلی جائزہ لیا ہے. میں یہاں پہ بات نہیں کروں گا, ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اس کو میں اپنے سوشل میڈیا پہ اور فری واٹس ایپ گروپ پہ پوسٹ کر دوں گا. اگر آپ لوگ ہمارے فری واٹس ایپ گروپ پہ نہیں ہیں تو 0323276880 پر رابطہ کریں. 0323276880 پر رابطہ کریں, تو وہاں پہ جا کے آپ فری گروپ پہ چلے جائیں گے. تو وہاں پر ہم اس طرح کی تمام چیزیں جو ہم شیئر کرتے ہیں وہ بات ہو جائے گی. اچھا جی, کمنگ بیک ٹو دا مارننگ شاؤٹ. تو جس طرح میں نے کہا کہ ٹرمپ کی جو یہ بات چیت ہے اس پہ پوری دنیا, گلوبل مارکیٹ, تمام چیزیں فوکس ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے ایسکلیشن ہو یا ڈی ایسکلیشن ہو کانفلکٹ آف دا ریجن میں, وہ اس پہ ہائیلی بیسڈ کرتی ہے. مارننگ شاؤٹ کا جو کانٹینٹ ہے انگریزی اور اردو دونوں ہمارے سوشل میڈیا پہ شیئر ہو چکے ہیں, آپ وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں. میں اس میں سے صرف چند باتیں ڈسکس کروں گا. جیسے پاکستانی اکانومی اور مارکیٹ کے لیے کچھ چیزیں پازیٹیو بھی نظر آئیں. جیسے کہ ہم بات کریں تو ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے اس کے اندر کچھ بہتری نظر آئی. پھر اگر ہم وہ ٹارگیٹ کے ہم کافی قریب گئے, ذرا اس بات کو دیکھیے گا. اور دوسرے اب یہ بھی دیکھیں گے کہ آٹو سیکٹر کے حوالے سے کچھ پالیسی بن رہی ہے کہ الیکٹرک وہیکلز پہ زیادہ توجہ دی جائے گی, اور ان کی مینوفیکچرنگ, اللہ کا شکر ہے کہ یہ دماغ میں آیا پاکستانی حکمرانوں کے کہ انڈسٹریل گروتھ کے لیے مینوفیکچرنگ چاہیے, اسمبلنگ نہیں چاہیے. اسمبلرز بہت ہیں ہمارے پاس, مینوفیکچرنگ یہاں ہونی چاہیے. تو اس پر بات ہو رہی ہے. اور اوور آل اگر ہم دیکھیں آئی ایم ایف کی جو قسط ہے ہمیں وہ مل چکی ہے, وہ بھی ایک پازیٹیو بات ہے. تو اگر آپ دیکھیں نا تو گریجول میکرو اسٹیبلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور ایک خبر میں اور دیکھ رہا تھا جس میں میں اکثر ایف آئی ایف سی پہ
کرٹیسائز کرتا ہوں تو پہلی دفعہ مجھے SIFC کی ایک خبر ملی کہ وہ نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، وہ کوئی ایئر لائن پر انویسٹمنٹ کی کچھ بات ہو رہی ہے، گرین ایئر ہے، پتہ نہیں کیا ہے وہ، بہرحال گروپ پہ میں پوسٹ کروا دوں گا، مارننگ شاؤٹ میں ڈیٹیل موجود ہے۔ تو SIFC کا وہ پروجیکٹ، اس پر کچھ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے آپٹکس امپروونگ ہیں۔ آپ اس کو اچھے آپٹکس نہیں کہیے، کوئی تیزی مت کہیے، یہ مت کہیے پاکستان نے بڑی تباہی مچا دی معیشت میں، ایسا کچھ نہیں ہے، جسٹ اسٹیبلائز ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور باقی تو گلوبل اکانومی کی میں نے بات کر لی، ڈیٹیل چاہیے تو آپ کانٹینٹ پورا پڑھ لیجئے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تاکہ ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھیں۔ ہم مختلف ویڈیوز پوسٹ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے زیادہ کارآمد کیا ویڈیو ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔